بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 کے اندر ہم نے طلاق کے متعلق مسائل پڑھے تھے، بالخصوص طلاق ثلاثہ کے متعلق کہ ایک وقت میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں واقع ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق آج کی جو آیت ہے اس کے اندر جو 3 طلاقوں کے بعد اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلہ پیش آتا ہے، شرعی حلالہ جس کو کہتے ہیں، اس کا ذکر آج کی آیت میں ہوگا۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر خاوند بیوی کو طلاق دے دیں۔ اس کا ربط ذرا پچھلی آیت کے ساتھ دیکھیں۔ پچھلی آیت یہ رکوع شروع ہوا تھا الطلاق مرتان، کہ رجوع والی جو طلاق ہے وہ 2 ہیں، جن طلاقوں کے اندر رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 ہیں، یعنی مرد 1 طلاق دے تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقیں دے پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر تجدید نکاح ہے، دوبارہ نکاح ہوگا۔ لیکن 2 طلاقیں جو رجوع والی ہیں جب دے کوئی مرد، اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں، مِن بَعْدُ، تیسری طلاق دینے کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور جو کسی اور مرد سے اس نے نکاح کیا، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اس عورت کے لیے جو پچھلا خاوند ہے اس کے لیے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ پھر وہ مل جائیں، پھر وہ صلح کر لیں نکاح کی صورت میں، ان ظنا، اگر ان کو لگتا ہے، گمان ہے، أن يقيما حدود اللہ، کہ اب دوبارہ اگر ملیں گے تو وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے۔ تو یہ اگر گمان ہو کہ اب ہم صحیح حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں تو اب وہ دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ اپنی حدوں کو بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والوں کے لیے۔ اب اس آیت کے اندر جو مسئلہ پیش ہوا ہے شرعی حلالہ جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق اس میں جو ذکر آیا ہے کہ اگر مرد بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے اب حلال نہیں، نکاح ٹوٹل ختم ہو گیا۔ 1 طلاق یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، رجوع نہ بھی کرے، عدت گزر جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دے دی اب نہ رجوع ہے نہ اب نکاح ہے۔ اب اس صورت میں صورت مسئلہ پھر یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور سے اگر نکاح کرتی ہے اور وہ اور مرد اس کو طلاق دے، لیکن اس کے اندر پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ نہیں کہ ایک دن پہلے خاوند سے طلاق ہوئی، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کرے، تیسرے دن وہ اس کو طلاق دے، چوتھے دن پھر وہ پہلے خاوند کے پاس آ جائے۔ اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر پہلے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ طلاق کی عدت گزرے گی، 3 ماہواریاں یا 3 ماہ اس کی عدت گزر جائے گی، اس عدت کے دوران وہ نکاح نہیں اور کر سکتی، حتیٰ کہ نکاح کا پیغام بھی بھیج لے نہیں سکتی۔ عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور سے اب نکاح کرے گی۔ اب کسی اور سے نکاح کیا، اس کے ساتھ بھی معاملات موافقت نہ آئے
تو وہ اگلا خامد اس کو طلاق دے دے، اب اس طلاق کی بھی عدت جب گزر جائے گی اب یہ پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ صورت ہے شرعی حلالہ کی۔ اب اس کے اندر جو لفظ آیا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرے۔ اب یہ تنکیحہ سے مراد مفسرین نے کیا لی ہے کہ ایک صورت جو عام ہمارے عرف کے اندر جو زیادہ تر رائج ہے اس حلالے کی صورت میں، اور اسی کے متعلق آخر میں حدیث پاک میں عرض کروں گا، اس حلالے کرنے والوں کے لیے سرکار نے لعنت فرمائی ہے۔ حتیٰ تنکحہ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو دوسرے خامن سے اس نے نکاح کرنا ہے، صرف نکاح کرنے سے معاملہ نہیں ہے، نکاح کر کے وہ دوسرا خامن حتیٰ تنکحہ اس سے ہم بستری بھی کرے، جماع بھی کرے، یہ ضروری ہے۔ اب حتیٰ تنکحہ سے یہ معنی کیسے ہمیں سمجھ آیا کہ نکاح کا معنی یہاں پر جماع کیا جا رہا ہے، یہ کہاں سے نکال لیا؟ تو مفسرین کرام نے یہ معنی احادیث مبارکہ سے نکالا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جاءت امرأۃ رفاعۃ قرظی، رفاع قرظی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت عند رفاعۃ القرظی فطلقنی فبت طلاقی، یا رسول اللہ میں رفاع قرظی کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی، فبت طلاقی، میری طلاق کو بتہ کیا۔ میں نے پچھلے درس کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ طلاق بتہ جو ہے اس سے ایک طلاق بھی مراد ہوتی ہے، تین بھی، یہاں وہ تین مراد لے لی ہیں۔ اس حدیث میں جو پچھلے درس میں تھا، حضور نے صحابی سے پوچھا بتہ سے تیری کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک طلاق۔ فرمایا اگر تیری ایک ہے، حضور نے پھر قسم بھی لی اس سے، عرض کی یا رسول اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی ایک ہی میری مراد ہے البتہ سے۔ تو فرمایا پھر جو تو نے ایک کی نیت کی ہے وہ ایک ہی ہے البتہ۔ تو میں نے ادھر ہی کہا تھا کہ بتہ سے مراد تین کا عدد بھی ہے، اب اس حدیث کے اندر بتہ کا مطلب جو ہے وہ تین کا عدد ہے۔ فبتہ طلاقی، کہ مجھے یا رسول اللہ میرے خامند نے طلاق دی ہے، اور طلاق کو تینوں دے دی ہیں، تینوں طلاقیں دے دی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تزوجت بعدہ عبد الرحمن بن زبیر، میں نے رفاع قرظی کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیے، یعنی وہ عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ نکاح کر لیا، تو میرا معاملہ اس کے ساتھ موافق نہیں آیا، عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ موافقت نہیں بنی۔ تو جب یہ عرض کیا تو آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال اتدرین ان ترجعی الی رفاعۃ القرظی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے، دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے؟ قالت نعم، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں دوبارہ وہ پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اب وہ جو دوسرا نکاح کیا تھا اس میں ابھی ہم بستری جماع نہیں ہوا تھا، تو جب حضور نے پوچھا کیا پہلے خاوند کے پاس رفاع کے پاس اب تو دوبارہ جانا چاہتی ہے؟ قالت نعم، عرض کیا ہاں۔ قال اللہ، فرمایا نہیں ایسے نہیں، آگے لفظ سنے حضور نے استعارتاً اور قنایتاً لفظ کیا بولے؟ فرمایا حتی یذوق عصیلتک وتذوقی عصیلتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، پہلے کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی حتیٰ جب تک وہ تیری شہد کا ذائقہ نہ لے اور تو اس کی شہد کا ذائقہ نہ لے۔ یہ حضور نے استعارہ بولا، کنایا، اشارتاً حضور نے فرمایا کہ جب تک تمہارا اس کے ساتھ جماع نہ ہو وہ تمہیں طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر تو پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے۔ ویسے نہیں کہ
جمع ہوا نہیں، خالی نکاح ہوا ہے تو اسے طلاق لے کر پھر پہلے کے پاس جائے، فرمایا اس طرح نہیں۔ یہ ہے حتی تنکح کا معنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رجل، ایک آدمی کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، تکون لہو امراتن، کہ ایک آدمی کی بیوی تھی، فیطلقها، اس نے اس کو طلاق دی، ثم یتزوجها رجل، پھر اس کے ساتھ کسی اور مرد نے نکاح کر لیا، فیطلق، اب اس میں واضح لفظ ہے، اب وہ دوسرے مرد نے فیطلقها قبل ان يدخل بها، دوسرے خاوند نے جماع سے قبل اس کو طلاق دے دی، جماع سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی۔ تو اب مسئلہ کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترجع الی زوجها الاول، کیا وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ قال حتی یذوق العسیلہ، وہی یہاں پر بھی وہی لفظ بولا، حتی یذوق العسیلہ، جب تک کہ شہد کا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی جب تک ان کا جماع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ پہلے خاوند کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو یہ حتی تنکح زوجا غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد نے بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی ہیں، اب اس نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا تو خالی نکاح مراد نہیں، نکاح سے معاملہ نہیں حل ہوگا، حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ دوسرا مرد اسے جماع بھی کرے، پھر اگر ان کے معاملات دوسرے خاوند کے ساتھ اس عورت کے ٹھیک نہ رہے، فإن طلقا، وہ بھی اگر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، اب اس عورت اور وہ پہلے خاوند پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ پھر آپس میں نکاح کر لیں، ان ظنا، لیکن اب بھی کیا ہے، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو لگتا ہے کہ اب ہم دوبارہ اگر ملیں گے، دوبارہ نکاح کریں گے تو ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، حقوق زوجیت کا اور دیگر آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کا خیال رکھیں گے، اگر ان کو یہ گمان ہے تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں کہ یہ پھر آپس میں نکاح کر لیں۔ اب اس صورت میں حدیث پاک بھی ہے ایک اس مسئلہ کے حوالے سے جو پیش کی جاتی ہے کہ حلالہ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے، حالانکہ یہ قرآن کی آیت سے ہے، قرآن کی آیت اس حلالہ کے متعلق بیان کر رہی ہے، اور پھر احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو احادیث میں جس حلالہ کی لعنت کا ذکر آیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت فرماتی ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور جس مرد کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی حضور نے لعنت کی ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اور مرد سے نکاح کرے، وہ اس کو طلاق دے، پھر پہلے کے پاس جائے، اور حدیث پاک میں آ رہا ہے حضور حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر حضور لعنت فرما رہے ہیں۔ تو اس میں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ اگر حلالہ اس شرط پر کیا، یعنی وہ دوسرے مرد کے ساتھ جو نکاح ہوا اس نکاح کے دوران یہ شرط اگر رکھی گئی، یہ اکثر ہوتا ہے، اگر شرط رکھی گئی کہ ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تم نے اس کو طلاق دینی ہے بعد میں، ایسا حلالہ کرنے والے کے لیے حضور نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ ہی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہمارے عہد کے اندر جب یہ معاملہ ہوتا تھا، اگر کوئی حلالہ کرتا تھا اور یہ شرط ہوتی تھی کہ بعد میں نکاح کر کے بعد میں طلاق دینی ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اس کو زنا کہا جاتا تھا، اس کو زنا کہا جاتا، یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح جو ہے وہ رغبت ہے، اس میں مرد عورت دونوں کی رغبت ہے، اور نکاح کے اندر دوام اور استمرار ہے، یہ نہیں کہ نکاح کیا اور اس شرط پر کیا، یہ شرط نہیں لگانی، ہاں نکاح کے دوران شرط نہیں لگائی، لیکن
کسی شخص کو مسئلے کا پتہ ہے کہ اس طرح مسئلہ جو ہے وہ ادا کرنے سے یہ عورت پھر وہ پہلے خاوند کے پاس جا سکتی ہے، اس کے بچوں کا معاملہ ہے، تو کوئی اس پہلے خاوند پر یا اس عورت پر یا ان کے بچوں پر بطور احسان کسی کو مسئلے کا علم ہو اور نکاح کے دوران شرط نہ رکھی جائے کہ طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر نکاح کرتا ہے پھر جماع بھی ہوتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے، تو یہ شرعی حلالہ اس طرح ہے کہ وہ ان کی آپس میں رغبت پائی جائے، رغبت پا لینے کے بعد پھر ان کا نکاح بھی ہے، جماع بھی ہے، اور جماع ہی رغبت کا اصل باعث ہے۔ اس کے بعد پھر طلاق ہوئی تو عدت گزرنے کے بعد وہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ جو عام ہماری روش ہے کہ وہ شرط رکھی جاتی ہے، یہ شرط رکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آخر میں یہ بات کہ یہ صورت جو ہے صورت مسئلہ حلالہ، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا، اس کی کیوں ضرورت ہے کہ وہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح جماع ہو کے پھر وہ طلاق ہو، پھر پہلے خاوند کے پاس آئے؟ جیسے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہو جاتا ہے، تیسری طلاق کے بعد ایسا کیوں نہیں؟ اس میں بھی رجوع ہو جاتا، یہ حلالہ کیوں اللہ نے اس کا کیوں ذکر کیا؟ تو اس میں مفسرین کرام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طلاق جیسے کام کا سد باب کرنے کے لیے چیز رکھی ہے، اس مرد کی غیرت کو ابھارنے کے لیے کہ ایک بندہ جب بیوی کو طلاق دے تو 1000 بار سوچے کہ کل کو خدا نخواستہ ہمارا اگر دوبارہ معاملہ بنا تو اس کی غیرت آئے طلاق دینے سے پہلے کہ میں نے طلاق دی تو پھر اگر حلالے کی شکل آئی تو یہ تو کسی اور کے پاس جائے گی، کسی اور سے میری بیوی جماع کرائے گی۔ اس غیرت کو ابھارنے کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا ہے، اور طلاق کے سد باب کے لیے یہ ہے کہ ایک مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق سے پہلے وہ 1000 بار سوچے کہ بعد میں پیدا ہونے والے معاملات اور مسائل اس طرح کے ہیں، اس لیے اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ اپنی حدوں کو ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو بندے علم رکھتے ہیں، اہل علم کے لیے۔ یہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں اہل علم کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کی حدیں تو سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کی حدیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی حدیں ہیں تو سب کے لیے، لیکن اللہ کی حدوں کا پاس وہی رکھتے ہیں جو ان کا علم رکھتے ہیں۔ جن کو علم ہوگا وہی ان کا پاس رکھیں گے، وہی ان کو جان کر ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، یہ نہیں کہ ضروری علماء جو ہیں انہی پر ہے دینی علم، بعض ایسے مسائل ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل کا ہر بندے پر جاننا فرض ہے۔ ہاں مکمل طور پر دین کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن جو روزمرہ کے مسائل ہیں، بالخصوص کسی کا نکاح ہے، کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہے، تو اس سے پہلے یہ سارے مسائل اس کو جاننے سیکھنے چاہیے، اس کو پتہ ہو۔ اسی طرح کسی نے تجارت کرنی ہے تو تجارت سے پہلے ان تجارت کے معاملات مسائل کا اس کو علم ہو، تب جا کر وہ تجارت کرے۔ تو اس طرح یہ نکاح جو ہے اس کے اندر بھی مرد عورت دونوں کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ 99% طلاقیں ہوتی ہیں جہالت کی وجہ سے، 99% جہالت کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں کہ ان کو دینی مسائل کا علم نہیں ہوتا، جلد بازی کے اندر یا مسائل سے لا علمی کی بنا پر وہ طلاق دے دیتے ہیں، دے طلاق رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بھی علم، اس سے بھی جہالت ہوتی ہے کہ ہم طلاق دے رہے ہیں یا نہیں۔ کوئی اور سننے والا کہتا ہے کہ اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی ہے، جبکہ اس کو اپنے لفظ بولتے وقت بھی پتہ نہیں ہوتا میں طلاق دے رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ مسائل ہر مسلمان مرد عورت پر مسائل یہ سیکھنا فرض ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔